کیونکہ اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ بھی جائیں گے کون ذمہ دار ہیں تو اس سے کیا ملک کی حالت بہتر ہو جائے گی. میرا خیال ہے اس پہ تو ساری توجہ مرکوز کرنی چاہیے اس بات پہ کہ ملک کی حالت بہتر کس طرح ہو سکتی ہے. اور میں نے وہاں کہہ دیا, ادھر شاید نہ کہوں, کہ ملک کی حالت تو بہت ابتر ہے. سر آپ نے ایڈوائزر ہونے کی بات کی شہباز شریف کو بھی, آپ نے کہا یہ ایڈوائز کرتے عمران خان کو بھی. سر آپ صدر پاکستان کو کیا ایڈوائز کرتے کہ وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھیں تاریخ کے لیے یا نہ دیں؟ ان کے بہت سے ایڈوائزر ہیں یار, مجھے آپ ان کا ایڈوائزر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ میں نہ الوی صاحب کا ایڈوائزر ہوں, نہ عمران خان کا, نہ شہباز شریف کا. ہاں, میں عوام کا ایڈوائزر ہوں. تو صاحب آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا الیکشن ہو جانے چاہیے جس طرح کہ خان صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں, یا الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ الیکشن ضرور ہونے چاہیے, مگر 2 مہینے آگے 2 مہینے پیچھے بات کی بات ہے. الیکشن غیر متنازع ہونے چاہیے, کیونکہ متنازع الیکشن اس سے پہلے بھی پاکستان کی تباہی کا موجب بنے. صاحب یہ بتائیے گا جو رائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ عوام میں کمپین شروع ہوگی لیکن عدالت کہتا کہ باعزت طریقے سے جاؤ اور ایسی تقریر کر کے جاؤ کہ لوگوں کو اور ہمدردیاں پیدا ہوں. وہ ظاہر ہے میں نے نہ اس کو مشورہ دیا, میں نے گاؤں میں بات کی. شہباز شریف کے بارے میں نے یہ کہا کہ اگر میں شہباز شریف کا ایڈوائزر ہوتا تو میں کہتا کہ حکومت نہ لو تو صرف 3-4 دنوں کے لیے اور الیکشن اناؤنس کر دو. تو اس نے بھی اس پہ عمل تو نہیں کیا, میں نے اسے کہا بھی نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں کچھ تجزیے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نون لیگ کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں, پی ٹی آئی کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں, باقی پارٹیوں کو دیکھ سکتے ہیں, مگر اس میں سب چیز میں نقصان ملک کا اور ہے. جی سر اس وقت جو عارف الوی صاحب ہے سر, ان کا کردار اس وقت آپ کو صدر پاکستان کا لگ رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر؟ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں اور آپ کا آگے کیا کردار ہوگا الیکشن کیمپین میں اور الیکشن کے بعد اگر آپ نے منتخب کیا تو آپ دیکھیں گے. جہاں تک عدالت کا تعلق ہے 7 تاریخ ہے, اب دیکھیں عدالت کیا کہتی ہے. مگر ضمنی انتخاب پہلے ہوں, صوبائی الیکشن پہلے ہو یا جنرل الیکشن پہلے ہوں, جو بھی ہو اس سال الیکشن ضرور ہونے ہیں. یہ میرا خیال ہے. غیر متنازع الیکشن کی آپ بات کریں جو ایوری ون ایکسیپٹس کہ غیر متنازع ہونے چاہیے, غیر متنازع الیکشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ چیف الیکشن کمشنر ہیں, نہیں, پھر وہی تنقیدی بات. شاہ صاحب میں نے تنقید نہیں کرنی. ہاں, اگر آپ نے ضرور سوال کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ غیر متنازع الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ امپارشل ہوں اور ہر پارٹی کے اتفاق رائے سے بنے, اور ان کی جو اقدامات ہیں وہ کیئر ٹیکرز کے ہوں, ایک منتخب حکومت کے نہ ہوں. آپ دیکھیے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ملکی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے, جیل بھرو تحریک کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے. اگر اب عمران خان صاحب آپ کو مدعو کریں پی ٹی آئی میں شمولیت کا تو آپ کریں گے؟ اب وہ کس نے کہا ہے کہ وہ مدعو نہیں کر رہے؟ اگر دوبارہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ اور شہباز شریف مدعو کریں تو اس میں نے گزارش کی کہ یہ الیکشن تو میں نے آزاد لڑنا ہے, میں کسی پارٹی کی دم پکڑ کے نہیں لڑنا, اور وہ ہاتھ پکڑنا ہے تو ہلکے کے عوام کا, تاکہ دنیا دیکھ لے کہ پچھلا الیکشن کس طرح ہوا تھا. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن جیتنے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا. جی سر آڈیو لیکس کا اب زمانہ چل رہا ہے سر, اور اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی بھی آڈیو لیک ہو رہی ہے سر. تو سر آپ عدلیہ کو کیا تعمیری مشورہ دے رہے ہیں؟ اور بینچ کے اناؤنس ہے اس میں وہی 2 جج. میری گزارش ہے نا کہ عدلیہ کو بھی مشورہ دینے والی کمی نہیں ہے. آپ ضروری ہر ایک سے مجھ سے مشورہ کریں. میں نے تنقید نہیں کرنی, تنقید کے لیے اتنی کچھ, مگر میں تنقید نہیں کروں گا کیونکہ اس طوفان بدتمیزی میں میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتا. میں نے تعمیری بات کی کہ آپ ان کو کوئی اچھا پازیٹیو آئیڈیا. نہیں, وہی بات ہے. شاہ صاحب ادھر سے آتے ہیں, کبھی آپ ادھر سے آتے ہیں, کبھی ادھر سے آتے ہیں. میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دینا. جی سر آپ کے پاکستان کے اندر کون سی ایسی جماعت ہے جو مستقبل کے اندر پاکستان کو یعنی کہ لیڈ کر سکتی ہے, پاکستان کی جو تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے, اس کو نکال سکتی ہے مشکل حالات میں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. جس دن مجھے میرے ذہن اور ضمیر کو یہ بات اچھی لگی میں اس میں شامل ہو جاؤں گا. سر آپ شامل پوچھیں کہ دیکھیں میں جماعت کون سی آپ جس کو دیکھ میں نے گزارش کر رہا ہوں نا کہ جب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس پارٹی میں کوئی بہتری کی توقع ہے تو میں اس میں شامل ہو جاؤں گا. جیسا میں آخری سوال کر رہا ہوں ضرور. صاحب 2 چھوٹی باتیں بتا دیں. ایک یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات آپ کو جنرل فیض نے ہرائے تھے
کیونکہ ان کا نام بڑا آج کل چل رہا ہے، یا آپ خود ہی ہار گئے تھے؟ دوسری یہ بتائیں جو صاحب کہ خود ہی آنے کا کیا مطلب ہوا یہ یار؟ مطلب ووٹ نہیں دیے. میں آج نام بتا دیں کیونکہ وقت گزر گیا ہے، آپ احتیاط نہیں، میں آپ کی مرضی سے تو جواب نہیں دوں گا ظاہر نا. آپ اپنی مرضی سے. آپ تو شاہ صاحب، میں آپ کو اپنے دوستوں میں سمجھتا تھا. آپ تو میرے حلقے میں جا کے الیکشن والے دن آپ نے ایک پٹواری کا ذکر کر دیا جس کو نام و نشان کوئی نہیں تھا. تو مطلب بی فیئر نا یار، بی فیئر. نہ میری حکومت تھی، نہ لینا تھا نہ دینا تھا. وہ پٹواری کا یہ ہو گیا، وہ خدا کا خوف کرے. صاحب وہ 18 کے ایک تو الیکشن کا بتا دیں، آج بتا دیں اگر دیٹ وڈ بی. نہیں، میں نے یہ بار کہا ہے اپنے حلقے کے لوگوں سے کہ الیکشن کے بعد اگر مناسب سمجھا تو میں کہوں گا. یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ. اچھا، اور دوسری جو صاحب ملک کی بہتری کے لیے ایز پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی دیکھ لیا ہے، سب سے بہتر پرائم منسٹر لگا کون سا آپ نہیں، جس طرح کی آپ جرنلزم کرتے ہیں، آپ اگر وزیر اعظم بن جائیں. بلکہ انہوں نے پوچھا کہ کس کو جوائن کرنا، میں آپ کو جوائن کر لوں گا، مگر پھر آپ کو سیدھا رکھوں گا. یہ ہیریاں بھیریاں نہیں کرنے دوں گا. سر جو موجودہ صورتحال میں عوام کی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس ٹائم ساری سیاسی جماعتیں اپنی چیک لسٹ میں لگی ہوئی ہیں، سارے اپنے الیکشن کے چکروں میں، لیکن ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اس وقت بڑی مشکل ہو چکی ہے. آپ سب کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایک عام مزدور کی زندگی بہتر ہو، وہ جینے کے اس ٹائم قابل رہیں؟ سب سے پہلے سچ بولیں. اور جیسے میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ جو ایک وزیر اعظم کی اس وقت ضرورت ہے وہ وار ٹائم، جس طرح ایک جنگ کی صورتحال کے بعد ایک وزیر اعظم برسردار آتا ہے. اور میں نے مثال دی تھی ونسٹن چرچل کی. اس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ میں یہ کہا کہ پہلی تقریر میں، اور وہ ریکارڈ پہ ہے تقریر، آئی ہیو نتھنگ ٹو آفر یو ایکسیپٹ بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرس. تو آج آپ دیکھ لیں ہر پارٹی کہہ رہی ہے ہم یہ اقتدار میں آ گئے تو یہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیں گے، ہم یہ میگا پروجیکٹ لے آئیں گے. اور بھائی اس کی گنجائش کدھر ہے؟ سو نمبر ایک سچ بولیں. نمبر دو اس میں ایک قوت ہونی چاہیے وزیر اعظم میں کہ وہ سخت فیصلے کرنے میں قوم کو ساتھ چلا سکے. سر اگر انتخابات بر وقت نہ ہوئے تو ملک کو خدا نہ خواستہ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی، کسی ملک میں بھی بر وقت انتخاب نہ ہو تو جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی ہمارے نقصان ہوگا. اور جو اس وقت مشکلات ہیں اس میں اور اضافہ ہوگا. لیکن نا منتخب حکومت کو پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں. ایک غیر منتخب حکومت خواہ وہ کسی اس کی شکل ہو، اس کے دور میں مشکلات آئیں تو کون اس کا ساتھ دے گا؟ سر ابھی کے حالات اور 71 کے حالات میں کیا موازنہ ہے سر؟ نہیں، وہ اور حالات تھے. اس وقت معاشی صورت باوجود اس کہ ہم جنگ سے گزرے تھے اتنے خراب نہیں تھے. اس وقت ہم اس طرح اس وقت ایک ہندوستان دشمن تھا. آج اس سے زیادہ دشمن ہیں، ہم ان کے گھیرے میں ہیں. اور جو میں نے آج سے 7 سال پہلے کہا تھا، 2 دفعہ میں نے پریس کانفرنس کی، وہی بات ہے نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. وہ میڈیا پہ یاد ہو جاتا ہے مگر نوٹس کس نے لیا؟ میں نے وہ شعر بھی پڑھا تھا علامہ اقبال کا کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں. تو گزارش یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. اب اس وقت ہمارے دشمن، کچھ دشمن جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ ہمارے دوست نما دشمن، وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں انٹرنل ہیمریجنگ ہو. آج انٹرنل ہیمریجنگ ہے. 71 میں تو ایسی صورتحال نہیں تھی. عمران خان صاحب کو خطرہ ہے سر ان کی زندگی کو؟ مجھے کیا پتہ جی، میں کوئی حکومت میں ہوں. شکریہ جی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں سوال کے بڑے کمپین کے بارے سے. ابھی جو غلام سرور خان جب وہ ایسوسیشن اس کے سول ایویشن کے وہ نمائندہ تھے تو وزیر بھی تھے، اس وقت انہوں نے جو کراچی میں حادثہ ہوا طیارے کا 262 پائلٹ کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے نا ان کے لائسنس نہیں ہے. اس سے ابھی تک فلائٹیں بند ہیں. تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی کسی بھی فرد کی طرف سے؟ پاکستان 2 لخت ہوا تو کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو جہازوں کے کریش ہونے پہ کہاں کوئی توقع کی جا سکتی ہے. مگر نہیں، میری گزارش سنیں نا، میرے سیاسی مخالف ہے، میں نے کوئی بات اس کے حوالے سے نہیں کری. تھینک یو.